پانبو جی سر بات کریں. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, اللہ کا کرم ہے سر. کہاں سے کال فرمایا آپ نے سر بھائی یہ میں حیدرآباد پاکستان سے. سر یہ ایسے ایسے مولویوں کو بٹھاتے ہیں, ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. مہربانی کر کے دوبارہ اس کو نہ بلانا دوبارہ. ابھی سیٹرڈے کو اس کا بلایا نا ابھی, کیونکہ ہمارے سوالات کا جواب نہیں دے رہا تھا. ابھی سیٹرڈے کو انشاءاللہ. سر یہ اتنا فضول ٹائم ہمارا ضائع ہو گیا, رات کا ٹائم, سونے کا ٹائم. ہم نے دیکھا آپ کا پروگرام, لیکن یہ بہت ہی گند کرتا ہے, یہ فضول باتیں کر رہا ہے سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے بھائی صاحب؟ حیدرآباد سے سر, پاکستان, حیدرآباد سندھ سے. کیا نام ہے؟ آصف علی بمبرو. آصف علی بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر, بہت مہربانی. میرے پاس کالر ہیں جی, نادر بھائی. نادر بھائی بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی. ایک منٹ میں یو کے والے کو لے لوں, میں آتا ہوں. ایک منٹ آتا ہوں. ایک منٹ نادر بھائی, یو کے والے بات کریں بھائی. جی بولیں. جی آپ کو مناظرہ دیکھا بھی میں نے, تو یہ بتائیں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ آپ مناظرہ کرتے ہیں. پلس ان کو نہ دیا کریں, لو نہ کیا کریں, اپنے چینلوں پہ بھی کریں, وہاں سے یہ ڈالر کمانے کے لیے بس آپ کا ٹائم برباد کرتے ہیں. کیا کریں جناب, کیا کریں معذرت. نہیں کیا, دیکھیں ان کے جا کے چینل پہ جا کے دیکھیں نا, انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر, فیس بک کے اوپر, اور طرف سے یہ پیسے کمانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. ان کے پاس علم تو ہے نہیں ہے, علمی بات کریں تو بات کو سمجھنے بھی آئے. 4 گھنٹے دماغ کھا دیا, ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا. بالکل مجھے خود بہت تکلیف ہوئی ہے اس شخص کی جہالت سے مجھے خود بہت تکلیف ہے. جہالت ہے, جاہل آدمی ہے یہ, بالکل جاہل ہے. یہ مدرسے میں پڑھانے والے ہیں, وہاں 5-10 ہزار روپئے منتھلی پہ کام کرتے ہیں, اور یہاں سے ڈالر کمانے کے لیے آپ کے چینل کو مس یوز کر رہے ہیں. تو یہ اپنی پالیسی پلیز چینج کریں, کیونکہ اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. تھینک یو سر. کیا نام ہے آپ کا؟ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. عباس بھائی, تھینک یو جی. نادر بھائی السلام علیکم. نادر بھائی وعلیکم السلام. سر آپ نے اس کی صحیح جو ہے نا وہ بولتی بند کی ہے, اور جھوٹ کے ساتھ جو ہے نا جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا. ایک ہی بات کو بار بار, کوئی علمی گفتگو نہیں تھی اس بندے کے پاس. اس کے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ مناظرے دیکھے, یہ بالکل بھی جو ہے نا کوئی مطلب کہ کوئی صحیح چیز پیش نہیں کرتا. ایک ہی چیز اس نے مطلب کہ یہ رٹ کے آتا, وہ بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے, جو کہ جو ہے نا بعد میں پھر سر کا درد بن جاتی ہے کہ کوئی نئی چیز یا کوئی ایسی چیز, کوئی لوجک یا کوئی علمی گفتگو نہیں یہ بندہ کرتا. صحیح فرما رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہاں سے کال کیا آپ نے میرے بھائی؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں. نادر, اللہ آپ کو بہت عزت دے, بہت سلامتی دے. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی سر. کبھی کیا کچھ سوری جی سر بولیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بولیں, کچھ بولنا چاہ رہے تھے بھائی. چلیں. میں کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ بھی آڈینس کو بھی لے آیا کریں, وہ بھی ان کو جو ہے نا اپنی رائے دیں. میں بھی الحمدللہ دیوبندی تھا, اب الحمدللہ جو ہے نا میں بھی شیعہ ہو گیا. اسے بھی کسی ایک کو ساتھ لے لیا کریں تاکہ وہ ان کو بتائیں کہ یہ کتنے ٹھیک ہیں. تو یہ صحیح ہے, بات آپ کی صحیح ہے. عرض کریں, یہ لوگ ان لوگوں کو شرم تو ہے نہیں بھائی. یہ آپ کی بات جو ہے نا ان کو زیادہ نہیں چبھتی. اگر ہم کریں گے نا تو ان کو پھر زیادہ چبھے گی. صحیح فرما رہے ہیں, بالکل صحیح کہا. جس طرح جو آپ کے ساتھ جو یہ جو ہوتے ہیں جو درمیان میں, یہ اکثر ایسی بات کرتے ہیں کہ جو ان کو واقعی ان کو جو ہے نا وہ صحیح بات کر رہے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ جی قرا کے ساتھ جو ہے نا علیہ السلام نے بیعت کی ہے, تو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا, جبکہ آپ نے کئی دفعہ جواب دیا کہ یہ قرا کے ساتھ ہے, اور آپ پڑھ بھی رہے ہو کہ قرا کے ساتھ ہے جواب. وہ بیعت کی ہے. تو اللہ آپ کو سلامتی دے ناظر بھائی. تھینک یو سر, تھینک یو میرے بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. مظہر بھائی السلام علیکم. مسٹر مظہر کیسے ہیں؟ وہ خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ حسن بھائی میں کمالیہ سے بات کر رہا ہوں, پنجاب. اللہ آپ کو بہت عزت دے میرے بھائی. اچھا, میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا جی اسی موضوع پہ. جی موضوع یہ تھا میرا کہ اچھا میں نے سوال یہ کرنا اچھا حسن بھائی سوال میں نے یہ کرنا تھا آپ سے کہ جب خلافت کی بات ہو رہی تھی تب مولا علی بھی وہاں پہ موجود تھے, تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ساتھی نہیں ہے, آپ کے پاس انصار نہیں ہے, تو آپ اپنی جان بچائیے اور اپنے بچوں کی جان بچائیے,
اور اپنے آپ کو قتل نہیں کرائیے اور آپ صبر کیجیے. مطلب اس ٹائم ان کے ساتھ لوگ زیادہ تھے جو مخالفین تھے. مخالفین پر زیادہ تھے. جی اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر. چلو تھینک یو سر. تھینک یو سر. میرے پاس کالر ہیں بھائی. سعید نذیر بھائی. سعید نذیر بھائی اپنے ویڈیو کے ساتھ نہ کھیلا نا. آپ فون ایک حالت میں رکھو بھائی. ایک حالت میں رکھو بھائی. کھیلو نہیں فون کے ساتھ. یہ السلام علیکم سعید نذیر صاحب. خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. خیریت. اللہ کا فضل. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. سلامتی دے. تھینک یو سر. جی آج انشاءاللہ آج سے بات نہیں کریں گے. فیڈ دیں گے. آج فیڈ بیک دیں گے. آج بات نہیں کرنی. ہاں بہت اچھا لگا. نہیں فیڈ بیک دیں گے. فیڈ بیک دیں گے آج انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت مزہ آیا سن رہے. آج 4 گھنٹے آج میں فضول ہو گئی. آج 4 گھنٹے 5 گھنٹے آج کے فضول ہو گئے. بات کرتے ہیں. اللہ آپ کو یہ لوگ کو کیوں سمجھ نہیں آتی حسن بھائی؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جس نے میرا ہاتھ پر بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. جس نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے نبی کے ہاتھ سے بیعت کی ہے. جو علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. جو علی سے بیعت مانگتا ہے وہ نبی سے بیعت مانگتا ہے. جو نبی سے بیعت مانگتا ہے وہ علی سے بیعت جو علی سے بیعت مانگتا ہے وہ نبی سے بیعت مانگتا ہے. جس نے نبی سے بیعت مانگی اس نے خدا سے بیعت مانگی. جس نے خدا سے بیعت مانگی وہ کافر ہوتا ہے. کھلا. اسی طرح امام احمد بن حنبل اللہ سلامت رکھے جلد اول حدیث نمبر 1441 1441 اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مودۃ فی القربى یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا گیا کہ مودۃ فی القربى کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، علی اور حسن حسین ان کے اولاد ہیں. یہ کل ایمان ہے. کل ایمان کے پاس بیعت لینا بھی کفر ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ کل ایمان ہے اہل بیت. اب ان کے پاس بیعت مانگنا بھی کفر کی ایک دلیل ہوتی ہے، پکی دلیل ہوتی ہے. کیونکہ کل ایمان ہے اہل بیت. ان کے پاس ان کے پر ایمان رکھنا یہ ہمارا فرض اول ہے. اس کے بعد نماز روزہ اس کے بعد آتا ہے. پہلے فرض اول ان کے پاس ان سے ایمان پر ایمان رکھنا ہے. اسی طرح المستدرک میں حدیث نمبر 4712 اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا یہ میرا یہ قرابت میں رہے، یہ اہل بیت میرا قرابت ہے، ان سے محبت رکھو. اگر ان سے تھوڑی بہت بھی بغض رکھیں گے تو تم جہنمی ہوں گے، جہنم میں پہنچ جائیں گے. نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ حج کام آئے گا. مقام ابراہیم پر سجدے کی حالت میں مر گئے تو بھی کفر ہوں گے، کافر ہوں گے. کیونکہ ان سے بغض رکھنا، نبی سے علی سے بیعت مانگنا یہ بھی ایک بغض علی ہے. کیونکہ علی سے بیعت مانگنا نبی سے بیعت مانگنا. جس نے نبی سے بیعت مانگی، جس نبی سے بیعت مانگنا وہ خدا سے بیعت مانگنا ہے. جس نے خدا سے بیعت مانگنے کا ارادہ کیا، نبی کے ہاتھ سے نبی کو اپنے ہاتھوں پر بیعت مانگنے کا ارادہ کیا، وہ خدا کافر ہوتا. کافر ہونے کی اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. اللہ آپ کو بہت عزت دے. یہ لوگ نہیں یہ لوگ کو کیسے سمجھ نہیں آتی؟ سمجھتا ہوں پوچھتا ہوں میں. بہت مہربانی. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. تھینک یو سر نذیر بھائی. اب میرے پاس کالر ہیں جی خرم، مسٹر خرم.